اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کا سمندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاہ روم کا دربار سجا تھا، لوگوں کی اکثریت گہری سوچ و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رومیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھانے کے بعد ہار مان لی تھی۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک ان پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد گویا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہرگز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور محاذ پر۔ یہ محاذ کون سا ہو، یہی طے کرنے کے لیے دربار کا ہر فرد غور و فکر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ روم کے ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، آقائے نعمت، میرے ناقص ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ شاہ روم نے گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، جلدی سے بیان کرو، شاید اس مسئلے کا کچھ حل نظر آئے۔ بادشاہ سلامت، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ایک سچا دین ہے۔ ان پر یہ دین بذریعہ وحی ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا مقابلہ ہم صرف اپنے علماء ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ علماء کے ذریعے۔ شاہ روم کو حیرت ہوئی، جی میرے آقا، ہمارے عالم اپنے علم کی روشنی میں ان سے ایسے مشکل اور پیچیدہ سوال کریں گے جن کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس طرح ان کی سچائی کے دعوے کو جھٹلایا جا سکے گا۔ شاہ روم کو تجویز پسند آئی۔ اس نے اپنے علماء کو طلب کیا اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ علماء نے شاہ روم کی فہم و فراست کو سراہا اور اسے یقین دلایا کہ چند دنوں میں وہ ایسے سوال بنا کر لائیں گے جن کا جواب دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ چند دنوں کے بعد دربار پھر لگا ہوا تھا۔ شاہ روم کے درباری علماء نے ایک سوال نامہ تیار کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاہ روم نے سوال نامہ پڑھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ سوال واقعی بہت مشکل تھے، خود اسے بھی ایک دو سوالوں کی سمجھ آئی۔ علماء نے شاہ روم کے مطالبے پر ان سوالوں کے جواب بیان کیے تو شاہ روم بے حد متاثر ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اہل عرب ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں دے سکیں گے۔ ایلچی کو سوال نامہ دے کر بھیج دیا گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ کی خلافت کا وقت تھا۔ شاہ روم کا ایلچی خط لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط پیش کرتے ہوئے گزارش کی، شاہ روم کو چند مسائل میں پیچیدگی کا سامنا ہے۔ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے آپ کے پاس یہ خط بھیجا ہے اور ان سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ نے خط میں درج سوالات پڑھے تو مسکرا دیے۔ یقینی طور پر شاہ روم ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی غور و فکر اور ہچکچاہٹ کے خط اپنے بہترین صاحب علم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے سوالات پڑھے، انہیں ان کے جواب تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے قلیل وقت میں ان کے جامع قسم کے جواب تحریر کر دیے۔ سوال کچھ یوں تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی عورت کون ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں روح تھی لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھی؟ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے لے کر چلتی پھرتی رہی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار طلوع ہوا تھا؟ قوس قزح کیا ہے؟ مجرا کیا چیز ہے؟ اس صاحب علم ہستی نے جو جواب تحریر کیے وہ کچھ یوں تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ عورتوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والی عورت مریم بنت عمران علیہ السلام ہے۔ وہ چار چیزیں جن میں روح تھی مگر وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھیں، وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بننے والا اژدہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، وہ قبر جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے لے کر چلتی رہی، وہ مچھلی تھی جو یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلی، وہ جگہ جہاں آج تک صرف ایک بار سورج طلوع ہوا تھا، وہ سمندر ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے درمیان سے دو حصے کر دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل نے اسے صحیح سلامت عبور کر لیا تھا۔ قوس قزح مراد اہل زمین کا غرق ہونے سے محفوظ رہنا ہے۔ مجرا آسمانوں میں ایک دروازہ ہے۔ شاہ روم اور اس کے درباری علماء کو جب قاصد نے جواب لا کر دیے تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ اہل عرب بدو ہیں، بکریاں اور اونٹ چرانے والے غلبان ہیں، علم و دانش سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ان کے علمی سوالوں سے ان کی جہالت اور نام نہاد ایمان کا پول کھل جائے گا۔ لیکن شاہ روم اپنے سوالوں کے جواب ہاتھ میں پکڑے حیرت میں مبتلا تھا۔ جواب پڑھ کر خود اس کا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے عمدہ اور جامع قسم کے جواب کس نے دیے۔ وہ پکار اٹھا، اللہ کی قسم، یہ جواب معاویہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ جواب کسی ایسے آدمی کے دیے ہوئے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہے۔ یہاں شاہ روم کے جملے سے معاویہ رضی اللہ کی تحقیر کا پہلو نہیں نکلتا، بلکہ وہ پیغمبری کے مرتبے اور مقام کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسی بنا پر وہ سمجھتا تھا کہ جس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں، اس کے لیے ان سوالوں کو سمجھنا اور اس کے شافی جواب دینا ممکن نہیں۔ وہ صاحب علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تھے۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بچپن ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے زیر سایہ آ گئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی ابو طالب کی وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان تاخیر سے کیا، کچھ دیر اپنے اسلام کو چھپاتے رہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عباس کو ملے یعنی اسے پائے وہ اسے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ صرف مجبوری کی حالت میں نکلے ہیں۔ ابو البصر کعب بن عمرو رضی اللہ نے عباس رضی اللہ کو قید کر لیا اور انہوں نے خود ہی اپنا فدیہ ادا کیا اور مکے واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ کی وہ وصیت کتابوں میں محفوظ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے کی۔ کہنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ پکار رہے ہیں، پھر آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سے بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے، 3 باتوں کا خیال رکھنا: جھوٹ نہ بولنا، کسی کا راز ان کے پاس ظاہر نہ کرنا، ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی نے اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر قیلولہ فرماتے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ کی خالہ تھیں۔ ان رشتوں کے حوالے سے حضرت عبداللہ فضل و کمال کے انتہائی اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ کی پیدائش بھی عجب حال میں ہوئی۔
اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین نے مکہ مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے، ان کا جینا دوبھر کر دیتے، انہیں دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ آزماتے، لیکن ان کی ہر چال ناکامی سے دوچار ہوتی۔ جب مشرکین مکہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گئے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو کہ یہ لوگ اپنے آبائی دین یعنی بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کے ترکش کا ہر تیر بیکار ہو چکا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے طے کیا کہ مسلمان ہونے والوں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ یہ منصوبہ طے کر کے انہوں نے قطع تعلقی کا عہد کر لیا اور ایک اقرار نامہ لکھا۔ اس میں تحریر تھا، جو آدمی بھی ان پر ترس کھائے گا یا ان کی حمایت کرے گا تو وہ اس سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے اور نہ ان کو رشتہ دیں گے۔ یہ عہد نامہ لکھنے کے بعد انہوں نے شعیب ابی طالب کا گھیراؤ کر لیا۔ کسی کو نہ تو اندر سے باہر آنے دیتے تھے اور نہ کسی کو اندر جانے دیتے تھے۔ کسی آدمی کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرے۔ ہر آنے جانے والے کو سختی سے روکا جاتا تھا۔ شعیب ابی طالب میں محصور کیے گئے لوگوں میں ام الفضل رضی اللہ اور ان کے خاوند حضرت عباس رضی اللہ بھی شامل تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اذیتیں اٹھائیں۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہ ہوتا تو درختوں کے پتے اور جانوروں کے چمڑے کھا کر گزارا کرتے۔ ام الفضل رضی اللہ کو عام لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی، کیونکہ حضرت عبداللہ کی پیدائش قریب تھی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ ان کے بہت کام آئیں۔ انہوں نے ام الفضل رضی اللہ کو ہر لحاظ سے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا۔ خدیجہ رضی اللہ کے لیے کھانا چوری چھپے آتا تھا، وہ اس میں سے آدھا کھانا ام الفضل رضی اللہ کو دے دیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ام الفضل رضی اللہ کو بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ خود سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ شعیب ابی طالب میں تھے تو میرے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، میں نے خواب میں ام الفضل کو دیکھا ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہرے روشن فرمائے گا۔ واقعی حضرت عبداللہ رضی اللہ کی پیدائش تنگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہروں کو منور کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے چہروں کو منور کرے گا، بلکہ فرمایا ہمارے چہروں کو منور کرے گا۔ گویا کہ پیدا ہونے والا ہر ایک مسلمان کے لیے خیر ثابت ہوگا۔ جب ام الفضل رضی اللہ نے بچے کو جنم دیا تو حضرت عباس رضی اللہ اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر خوشی خوشی خدمت اقدس میں جا پہنچے۔ اس بچے کی پیدائش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشی و مسرت سے مالا مال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پکڑ کر اپنی گود میں لیا اور پھر اپنے مبارک لعاب دہن سے گھٹی دی۔ امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے علاوہ اور کسی کو صرف اور صرف اپنے لعاب دہن سے گٹھی نہیں دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ 3 سال کے تھے کہ ان کے والدین کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنا پڑی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کو کم سنی میں ہی ہجرت کا شرف حاصل ہو گیا۔ سیرت کی کتب میں کم سنی کے باوجود آپ کا نام مہاجرین میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ مدینہ ہجرت کے بعد ذرا شعور کی عمر کو پہنچے تو خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے سائے میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت انس تھا۔ بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اور محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، ان سے ایسا سلوک کرتے جیسا کہ حقیقی والدین کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں، یعنی مدینے میں مقیم ہوں، مسجد میں ہوں یا گھر میں۔ صحابہ کرام کی مجالس میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارتے تھے، اس علم کے حصول کی طلب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نے حضرت عبداللہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا بچپن اور جوانی تعلیمات نبوی کا عکس تھے۔ حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیار کے ساتھ کھینچا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، عبداللہ، کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا اور تم پیچھے ہٹ گئے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا ہو؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب پر حیران ہوئے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے علم و فہم کو زیادہ کر دے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کس طرح اپنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ کے پاس رات گزاری۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ سیدہ میمونہ نے کہا، بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔